بخاری شریف سے منتخب 1000 احادیث کا تیسرا والیوم سماعت فرمائیے۔ حدیث نمبر 51۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 52۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے بیچ تشریف فرما تھے۔ تبھی وہاں پر ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ اور اس کے فرشتوں، رسولوں اور اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ۔ اس نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو، نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 53۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ چل رہا ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ ایک بار ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جنازہ تو یہودی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ حدیث نمبر 54۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی جانب منہ کا تھوک دیکھا جو کسی شخص نے وہاں پر تھوکا تھا۔ پھر آپ نے تھوک کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور غصہ ہوئے، پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے۔ حدیث نمبر 55۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ ہوا کر۔ اس شخص نے کئی مرتبہ یہی سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ حدیث نمبر 56۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ حدیث نمبر 57۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ حدیث نمبر 58۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو درست نہیں ہے
کہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ حدیث نمبر 59۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تو وہاں سے روتے ہوئے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بھی وہ عذاب آ پکڑے جس عذاب میں یہ ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ حدیث نمبر 60۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام جہاد میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے، مگر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ، پہلے اپنی بیوی کے ساتھ حج کر کے آؤ۔ حدیث نمبر 61۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین عامل بنا کر بھیجا اور ایک پروانہ لکھ کر ان کو دیا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مہر لگائی۔ مہر مبارک پر 3 سطریں لکھی تھیں۔ ایک سطر پر لکھا تھا محمد، دوسری سطر پر لکھا تھا رسول، اور تیسری سطر پر لکھا تھا اللہ، یعنی محمد رسول اللہ۔ حدیث نمبر 62۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک مرتبہ مدینہ کے یہودیوں کی 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا، قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوگا، لیکن میں نے جھٹلایا اور ان کی بات کی تصدیق نہیں کر سکی۔ پھر وہ دونوں عورتیں چلی گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 2 بوڑھی عورتیں تھیں۔ پھر میں نے سارا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے صحیح کہا، قبر والوں کو عذاب ہوگا اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے تھے۔ حدیث نمبر 63۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گی جب تک کہ ان میں 2 آدمی بھی باقی رہیں۔ حدیث نمبر 64۔ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو کیا قضا نماز پڑھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم حروریہ یعنی خارجی ہو؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا، پھر آپ ہمیں نماز کی قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ حدیث نمبر 65۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض کا وقت آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب یہ وقت گزر جائے تو خون کو دھو ڈالو اور غسل کرو، پھر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 66۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ حدیث نمبر 67۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نقش یعنی پھول بوٹے والی چادر پر نماز پڑھی۔ آپ کی نظر اس کے پھول بوٹوں پر پڑی تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، میرے اس چادر کو ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ اور اس سے سادہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس پھول بوٹے والی چادر سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے میری نماز سے غافل نہ کر دے۔ حدیث نمبر 68۔ حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سجدے میں اتنا کھلا رکھتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، یعنی بغلیں کھل جاتی تھیں۔ حدیث نمبر 69۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، نماز میں قبلے کی طرف رخ کیا اور ذبح کیا ہوا جانور کھایا تو وہ مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ حدیث نمبر 70۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ نمبر 1، 1 مہینے کی دوری سے دشمن پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 2، ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے، پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس لیے میری امت کے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت آئے وہیں نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ نمبر 4، پہلے زمانے میں ہر پیغمبر خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں یعنی پوری دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 5، مجھے بڑی شفاعت کرنے کی عزت ملی۔ حدیث نمبر 71۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر سے لوٹ کر مدینہ میں تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 72۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کہلاتی ہے۔ حدیث نمبر 73۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سامنے سترا یعنی آڑ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور پھر بھی کوئی اس نمازی اور آڑ کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اسے ہاتھ کے اشارے سے روکے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حدیث نمبر 74۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال تک اس کو وہیں کھڑا رہنا اس کے سامنے سے نکل جانے سے بہتر معلوم ہو۔ حدیث نمبر 75۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔